ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ کون؟ یہودی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، ان پر ہر جگہ یہ جہاں بھی رہیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ بچ سکتے ہیں، یا تو پھر وہ اللہ کا سہارا لے لیں یعنی کہ ایمان لے آئے، یا تو پھر وہ لوگوں کا سہارا لے لیں یعنی کسی سے مدد طلب کر لے، یا کسی ملک میں ذمہ بن کر کے رہے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ مال و دولت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فقیر سمجھیں، اور عزت اور منصب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، ایسی ان پر مسکنت ذلت مسلط کر دی گئی اور یہ محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے۔ اب یہ ذلت و رسوائی، یہ خاری ان کی کس وجہ سے ہے، ان پر یہ ذلت اور مسکنت کیوں مسلط کر دی گئی؟ اس کا سبب یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کر دیتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے، اور اس لیے بھی ان پر یہ ذلت مسلط کر دی گئی کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ اس آیت سے پہلے ہم نے آیت نمبر 111 میں یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ اے لوگوں، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے طعنہ اور تشنیع کرے، زبانی تیر نشتر چھوڑیں، یا زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے، کفریہ کلمات بول کر یا شکوک و شبہات میں ڈال کر، کمزور ایمان والوں کو شک میں مبتلا کر کے، یا اپنی تورات یا انجیل کے اندر جو باتیں ہیں اس میں تحریف کر کے، رد و بدل کر کے وہ پڑھ کر، غلط سلط پڑھ کر، تو اس طریقے سے وہ تکلیف دے سکتے ہیں، مگر وہ لوگ تمہارا کوئی جانی مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں، کیونکہ ان کی اب رسوائی ایسے ہے کہ ان کے اکثر قبیلے اسلام کے زیر اثر آ گئے ہیں، اور جو لوگ جن سے عہد و پیمان ہوا تھا وہ نافرمانی کی وجہ سے اور عہد توڑنے کی وجہ سے انہیں
جلا وطن کر دیا گیا. تو اب ان کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہیں بلکہ بالکل ایک تنا کھڑا ہوا ہے. تو بغیر جڑ کے تنا کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے، جہاں بھی رہیں گے ذلت و رسوائی میں رہیں گے، یہ تمہارا کچھ بیکار نہ سکیں گے. اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس زمانے میں یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. سارے یہودی ذلت اور مسکنت کا شکار نہیں ہیں، بلکہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا لے لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا، یعنی ایمان لے آئے یا حضور کی رسالت کو تسلیم کر لیا. یا پھر وہ لوگ جو لوگوں کا جنہوں نے سہارا لے لیا، یعنی لوگوں کے پاس جا کر کے جنہوں نے سہارا لے لیا. بس ان لوگوں کے علاوہ جو یہودی ہیں ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے. استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان لائیں یا تو پھر لوگوں کا وہ سہارا لے لیں. اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائے. اللہ کی رسی کا سہارا لینے سے کیا مراد ہے؟ یہ اس وقت ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے ہیں کہ اللہ کا سہارا لے لیں، یعنی کہ اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو وہ خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں. اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کے ساتھ رہے، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگے اور تعاون کر کے اپنی ریاست قائم کریں، تعاون حاصل کریں، تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں. اگر لوگوں کا سہارا لے تو یہ دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے. یہ قرآن کے مطابق ہے کہ اگر ایسی صورت ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کے زمانے میں اگر کسی لوگوں کا سہارا بھی لے لے تو اس وقت ان کی ریاست بھی بن سکتی ہیں اور وہ ذلت سے بچ بھی سکتے ہیں اور دنیاوی عزت بھی انہیں مل سکتی ہے. فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے، یعنی اس زمانے میں اگر یہودی سلطنت دنیا کے اندر یا دنیا کے کسی خطے میں وجود میں آئی ہے، تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے. کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی تو مسلط کر دی گئی، مگر یہ اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کا سہارا لے لیں، لوگوں سے تعاون حاصل کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ آج فلسطین کے اندر جو یہودی ہے پوری دنیا میں مارے پھر رہے تھے، ان کو دنیاوی کچھ ممالک نے سہارا دیا، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، روس ہے، کچھ ملکوں نے سہارا دے کر انہیں ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت دی. تو اس وقت انہوں نے اپنا ایک ملک اور ریاست بنائی. تو یہ ان کا ریاست بنانا یہ قرآن کے مخالف نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہے، واضح قرآن کے الفاظ اس کے اوپر دلیل ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی زبردست ایک جنگ ہوگی آخر زمانے میں، اور یہودی مارے جائیں گے. بلکہ جو یہودی کسی پتھر کا سہارا لے کر پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بھی پکار کر کے کہے گا کہ یہاں چھپیں، اسے مارو. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے
تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے اور قرآن کے واضح الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہودی کی جو سلطنت قائم ہوئی ہے یا بنی ہے لوگوں کا سہارا لے کر، تو قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن نے تو کہ یہ اسی وقت بچ سکتے ہیں یا تو کسی کا سہارا لے لے یا تو پھر مسلمان ہو جائے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، مگر مسلمانوں کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جیسا کہ واضح دلیل ہے، بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل اور خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آج فلسطین ہے وہاں پر ان لوگوں کو رہنے کے لیے کچھ زمین کا حصہ دیا گیا تھا، مگر آج انہوں نے جن لوگوں نے ان پر احسان کیا انہی پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہودیوں پر اس طرح ذلت لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرۂ ارض یعنی پورے روئے زمین کے کسی بھی خطے پر ہر خطے میں ذلیل اور خوار ہیں، کہیں بھی ان کی عزت نہیں، اور اپنے زور بازو سے انہیں کہیں بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، اپنے بلبوتے پر اپنی طاقت سے انہیں کہیں بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، ماں سوا اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کہیں غیر مسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، جیسا کہ امریکہ روس نے کیا، اور کہیں غیر مسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ، روس نے باہمی اشتراک کے ساتھ یعنی ان ملکوں نے مل کر فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی ہے۔ آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے، امریکہ ان کا پشت پناہ ہے، اور یہ ایٹمی طاقت بھی ان کے پاس ہے، تو ان کے زور بازو کی خود کی نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی پشت پناہی ہے اور وہی ان کو سہارا دے رہا ہے۔ یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں حکومت قائم نہیں کر سکتے، اپنی انفرادی قوت سے بغیر کسی کا سہارا لیے یہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ ان کی اوپر آج بھی امریکہ کی پشت پناہی ہے، ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت، غضب الہی اور مسکنی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے، جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، اور یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء علیہم السلام کا قتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کیا۔ اس آیت سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن پر ہر جگہ ذلت اور مسکنت، رسوائی، ذلیل اور خواری مسلط کر دی گئی ہے، تو پھر یہ تمہارا جو خود اپنے بلبوتے پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے۔ تو جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ بشارت اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی اور اطمینان اس وقت تک ہے جب تک مسلمان اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کریں تو پھر اجتماعی طور پر دینی اقدار سے منحرف ہو جائیں تو اسلامی اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو۔ تو جیسا کہ آج کل ہمارے حالات یہی ہیں کہ ہمیں اسلامی قوانین پر عمل کرنے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا یہ عار بن چکا ہے۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا، سر پر عمامہ باندھنا اسی طرح اس طبقہ میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نامحرموں سے پردہ کرنا اور گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرے میں گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، برقع پہنتی ہے کوئی عورت، کوئی داڑھی رکھتا ہے، یا کوئی اس ماڈرن معاشرے کے اندر گھر کی چار دیواری میں بند رہتا ہے، تو اس کو گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگیں تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے حالات یہ ہوں تو پھر ایسی مسلم قوم کا ان یہودیوں کے ان ذلیل اور خوار قوم سے پھر مسلمانوں کو مسلسل شکست ملنا اور ان سے مغلوب ہونا یہ کوئی بعید اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ اطمینان اور تسلی تو اس وقت تک کے لیے ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوں، ہم اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، تب ہمارے لیے اطمینان اور تسلی ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کریں تو پھر ہمارا ذلیل و خوار ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم ارزقنا تلاوة القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔